نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ یہ اللہ کے نبی تھے اور حضرت یونس علیہ السلام کو شہر نینوا ایک شہر تھا، اس کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ موصل کا علاقہ ہے اور وہاں کا یہ شہر ہے۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، کفر و شرک وغیرہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا کہ ایمان لے آؤ، بت پرستی کو چھوڑ دو، لیکن یہ لوگ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلا دیا اور پھر ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جب تم یہ کام نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو عنقریب تم لوگوں پر عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ سن کر لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹی بات نہیں کی، ہم نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، تو اس لیے کہ آج اگر دیکھو، اگر اس رات کو اس شہر میں یونس علیہ السلام رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کہ یہ خود اسی شہر میں۔ اگر انہوں نے رات اس شہر میں نہیں گزاری تو پھر یقین کر لینا کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور پھر واقعی جب صبح ہوئی تو عذاب کے جو آثار تھے وہ نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی گھٹائیں نمودار ہوئیں، ہر طرف سے دھواں اٹھا اور شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب جب شہر والوں کو شدید خطرہ ہوا اور یہ اندیشہ ہوا، تو اب شہر کے تمام لوگ اللہ کے خوف سے ڈرنے لگے، کانپنے لگے، اور سب لوگ اپنی عورتوں کو، بچوں کو، بلکہ اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو ساتھ لے کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، وہ اللہ تبارک و حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا انہوں نے اقرار کیا، اور وہ رونے لگے، توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے، اور آپس میں ایک دوسرے سے معافیاں تلافیاں کرنے لگے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس عذاب کو اٹھا دیا۔ تو اب جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے تو شہر نینوا پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عذاب کے آثار ہونے لگے تو یونس علیہ السلام کو لوگوں نے ڈھونڈا تو یونس علیہ السلام لوگوں کو نہیں ملے، تو وہ گھبرا کر ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے، تو ان سے فریاد کرنے لگے۔ تو ان لوگوں نے انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھو کہ یا حیو حین لا حیو، یا حیو یحیی الموتیٰ و یا حیو لا الہ الا انت۔ جب لوگوں نے یہ دعا پڑھی تو عذاب ٹل گیا اور وہ ان سے وہ سارے کا سارا عذاب چلا گیا۔ تو اب جو یونس علیہ السلام تھے تو وہ جب شہر کے قریب آئے، واپس مڑ کر جب عذاب ٹل گیا تو انہوں نے سمجھا کہ اب اپنی قوم میں تشریف لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی قوم میں کس طرح جا سکتا ہوں، قوم تو مجھے ڈھونڈتی رہی اور میں ان کو ملا نہیں، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ یہ یونس علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ عذاب، انہوں نے سمجھا کہ عذاب آیا نہیں کیونکہ عذاب تو آگے ٹل گیا تھا۔ تو اب اس طرح یونس علیہ السلام واپس پلٹے اور شہر چھوڑ کر چلے گئے، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ تو وہاں یہ ہوا کہ جو شخص کشتی میں، وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہوتا تھا۔ تو اب وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ کشتی نہیں چلی، وہ کشتی رک گئی۔ تو انہوں نے قرہ ڈالا، قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ تو اب ہوا یوں کہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے دریا میں ڈالا تو یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے اپنے پیٹ میں ڈال دیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر اس کے بعد وہاں یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے یہ جو نجات تھی وہ عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی